ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسولہ اما بعد۔ اللہ نے سب سے قیمتی چیز ایمان والے کے لیے نماز بنائی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے فرض، یعنی نماز کے وہ فرض ایسا ہے کہ وہ ستون پیلر کا درجہ دیتے ہیں، یعنی ان کے بغیر آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری چیز ہے واجب۔ واجب کا مطلب آپ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ان کا ہونا، ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے سنت۔ سنت کے مطابق نماز ادا کرنا یہ ثواب کے اندر ترقی اور اضافے کا ذریعہ ہے، اور سنت کے بغیر نماز ادا کرنا نماز کے اندر جو نیکیاں ہیں اس کا بدلہ ہے، اس کے اندر کمی ہو جائے گی، بغیر بدلے کے نماز ہوگی۔ اور اسی طرح نماز کے اندر پھر جو ہے وہ جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز ادا کریں گے اتنی آپ کی نماز میں جان ہوگی۔ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز کے واجبات، اور نماز کے واجبات نئے انداز سے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا شافعی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جس کو فالو کرتے ہیں بہت اچھی بات، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں کہ نماز کے واجبات 14 ہیں، اور ان 14 کے یاد کرنے کے لیے 2-4 الفاظ ہیں، اگر وہ یاد کر لیں گے تو 14 واجبات یاد ہو جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ نماز کے واجب ہیں 14، اس کو کسی نے نظم کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ کہتا ہے 5 کھڑے کھڑے، 4 بیٹھے بیٹھے، 2 کبھی کبھار، 3 کبھی کبھار، 2 بڑے سردار۔ پھر سن لیں، 5 کھڑے کھڑے، 4 بیٹھے بیٹھے، 3 کبھی کبھار، 2 بڑے سردار۔ کتنے ہو گئے؟ 5 اور 4 9، 9 اور 3 12، 12 اور 2 14۔ پھر سن لیں، 5 کھڑے کھڑے، 4 بیٹھے بیٹھے، 3 کبھی کبھار، 2 بڑے سردار۔ یہ شعر آپ کو یاد ہو گیا؟ اب اس کی تشریح تھوڑی سن لیں۔ یعنی 5 واجب وہ ہیں جو آپ نے قیام کی حالت میں ادا کرنے ہیں، کھڑے ہو کر ادا کرنے ہیں، اور 4 واجب وہ ہیں جو آپ نے بیٹھ کر ادا کرنے ہیں، اور 3 واجب وہ ہیں جو کبھی کبھی ہوتے ہیں، یعنی ہر نماز میں نہیں ہوتے، اور 2 بڑے سردار، یعنی سردار کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہر نماز میں ہر جگہ پر ہوں۔ اب جو 5 کھڑے ہو کر ادا کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلی دونوں رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کر۔ نمبر 2، پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ 2، نمبر 3، فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یہ ہو گئے 3۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور جو دوسری سورت ہے اس کو بعد میں پڑھنا۔ یہ 4۔ اور 5واں جو واجب ہے وہ ہے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، بالکل سیدھے کھڑے ہونا۔ جو بیمار ہے اس کی الگ بات ہے، صحت مند بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ تو یہ 5 ہو گئے جو کھڑے ہو کے ادا کرنے۔ اب 4 وہ ہیں جو آپ نے بیٹھ کر ادا کرنے۔ پہلے نمبر پر
पहले नंबर पर आपने जो अत्तहियात पढ़नी है, तशहुद पढ़नी है, ये तशहुद का पढ़ना ये वाजिब। और दूसरे नंबर पर 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद बैठना ये वाजिब। और तीसरे नंबर पर लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज से निकलना ये वाजिब। और चौथे नंबर पर है 2 सजदों के दरमियान में सीधे होकर बैठना। ये 4 हो गए। फिर सुन लें, अत्तहियात तशहुद इसको दोनों जगह पर पढ़ना एक वाजिब, यानी जो जो इसके पढ़ने की जगह है वहाँ पर इसको पढ़ना ये वाजिब। नंबर 2, 3 और 4 रकात वाले फ़र्ज़ नमाज़ों में 2 रकात के बाद बैठना ये बैठने का अमल ये वाजिब। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात है लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज का ख़त्म करना, ये 3 वाजिब। चौथा वाजिब है 2 सजदों के दरमियान में बैठना, ये 4 वाजिब हो गए। अब आते हैं जो 3 कभी कभार वाले हैं, यानी वो हर नमाज में हर जगह नहीं होंगे, वो कभी कभी अदा करेंगे। उनमें से एक है ईदैन, दोनों ईदों की नमाज़ों में ज़ायद तकबीरें कहना। वो 6 तकबीरें हैं, 3 पहली रकात में, 3 दूसरी में। ये साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होती है। और दूसरे नंबर पर जो कभी कभार है वो है नमाज वितर में दुआए कुनूत का पढ़ना, वो भी दिन में 1 दफ़ा पढ़ी जाती है, कभी कभार हो गई। और तीसरे नंबर पर है इमाम का नमाज सिर्री और नमाज जहरी का फ़र्क करना, 3। और 2 जो बड़े सरदार हैं, यानी हर नमाज में हर जगह पर आपने अदा करने हैं, वो एक है तरतीब अरकान और एक है तादील अरकान, यानी हर रुकन तरतीब के साथ अदा किया जाए। और तादील अरकान हर रुकन को ठहर ठहर कर अदा किया जाए। तरतीब अरकान, तादील अरकान, तो ये 14 वाजिबात हो गए। 5 खड़े, 4 बैठे, 3 कभी कभार, 2 बड़े सरदार। ये याद करना इंतहाई आसान है। जिसको याद हो जाए वो अपना नाम बताए कि मैंने याद कर लिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।